السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم العباس ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنك وجعل الجنة منزلك ومأواك. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک ایها الطیبة الطاهرة، السلام علیک یا ام البنین، السلام علیک ایها الصابرة الشاکرة. جیسے ہی کہ امام حسین علیہ السلام کے کاروان چلنے کے لیے تیار ہوئے کربلا کے لیے، مدینے سے بہت سے لوگوں نے امام سے کہا کہ مت جاؤ، یا اگر آپ جانا ہے تو آپ بچوں کو، خواتین کو ساتھ لے کر مت جائیے۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ حسین جان مت جاؤ، مناسب نہیں ہے۔ امام حسین کی پھوپھی بھی ام الحانیہ نے بھی کہا مت جاؤ بیٹا، اور اس طرح بچوں کو لے کر جانا، خواتین کو لے کر جانا درست نہیں ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ام البنین نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ مت جاؤ۔ مادر عباس اپنے وقت کے امام حسین علیہ السلام پر بھروسہ تھا، کبھی بھی ان کے الفاظ بات نہیں کی۔ وہ خاتون کبھی بھی ان کی ارادوں پر بھی کبھی کوئی خود سے مشورہ یا کوئی اور الفاظ نہیں کہی۔ امام جو بھی کرے حجت خدا ہے، ہم کون ہیں ان کے اداروں پر نظر ثانی کرے۔ حضرت ام البنین کا یہ خیال تھا۔ بس یہ کہا کہ جب قافلہ چلنے لگے تو ام البنین امام حسین کے پاس گئیں اور فرمایا آغا مولا من امام حسین، میرے سلام آپ کی ماں فاطمہ کو دے دینا۔ اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو بھر گئی۔ یہ ہے مادر عباس، ان کو اندازہ تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے، اور ان کو معلوم تھا یہ کاروان کہاں تک جا کر ختم ہوگا۔ امام حسین نے جواب میں فرمایا کہ خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آپ نے کبھی مادری کرنے میں کوئی کوتاہی یا کوئی کمی نہ چھوڑی اور اپنا حق ادا کیا ہے، حق مادری کیا آپ نے۔ پھر ام البنین نے اپنے 4 بیٹوں کے پاس آئی اور فرمایا اے عباس، میرا جگر کا ٹکڑا، میرے آنکھوں کا نور، آغا امام حسین کے ساتھ جانا ہے اور امام حسین کے بغیر واپس نہیں آنا ہے۔ با حسین برو و بی حسین بر نگرد۔ میں نے آپ کو اسی دن کے لیے بڑا کیا ہے کہ آپ حسین کے ساتھ جاؤ و ان کے ساتھ وفاداری کرو۔ بانو کتنا با عظمت تھی، سلام ہو مادر عباس پر۔ قافلہ زینب مدینے سے واپس آئی عاشور کے بعد، ظاہر بعد یہ قافلہ سالار زینب بنی تھی۔ اب یہ قافلہ زینب تھی۔ جب حضرت زینب واپس مدینے آئی بعد از ماجرائے کربلا، 2 بانو کا ملاقات بہت عجیب ملاقات تھی، ایسی ملاقات جو دیکھنے والی ملاقات تھی۔ ایک عجیب واقعہ ان دونوں میں دیکھا جاتا تھا۔ حضرت زینب اور ام البنین ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ام البنین نے فرمایا میرے بانو، بیوی جان کیوں اتنا ضعیفہ ہو گئی ہو کہ پہچانے میں بھی نہیں آ رہی؟ زینب نے روتے ہوئے کہا مادر گرامی، مصائب نے مجھے یہ حال مجھے بنا دیا ہے۔ ام البنین نے فرمایا بیوی بانو گرامی، حضرت زینب آپ سے ایک سوال ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا مادر گرامی، جواب دینے کے لیے تیار ہوں، کیا سوال ہے؟
تو ام البنین نے فرمایا کہ بیوی میرا عباس نے کربلا میں وفا کی۔ حضرت زینب روتے ہوئے فرمایا وفا تو کربلا میں عباس نہیں کی، ایسی وفاداری کی عباس نے جو خدا نے باب الحوائج کا لقب دیا۔ بیوی مادر گرامی، عباس نے دریا میں جا کر مٹھی میں پانی لیا لیکن پانی نہ پیا، اتنا باوفا بھائی۔ پھر حضرت زینب نے ایک نیزے ام البنین کو دیا، کچھ روایات کہتے کوئی سفر دی یا کچھ حضرت عباس سے کوئی یادگار جنگی آزار تھے جو حضرت عباس کی طرف سے یادگاری طور پر ام البنین کو جب دی۔ ام البنین نے جب یہ نیزے کو دیکھا، دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ عزیزان گرامی، بعد از ماجرای کربلا اولین و پہلی عورت جو نوحہ و مصائب پڑھنے والی وہ ام البنین تھی۔ ام البنین مدینے میں جاتے و 4 قبر بنانے کے بعد نوحہ سینہ زنی کرتی و مرثیہ پڑھتی۔ ان کی مرثیہ ایسی مرثیہ تھی جو دشمن بھی سنتے تو رو پڑتے۔ مادر عباس کہتی مجھے پتہ ہے کہ ایک زمانے علی کے گھر میں حضرت ام البنین نے کہا مجھے فاطمہ نہ کہنا، اور ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ ام البنین نے فرمایا آج کے بعد مجھے ام البنین مت کہنا، جو میرے چاروں بیٹا ختم ہو گیا ہے۔ سلام ہو مادر عباس پر۔ ام البنین کہتی تھی کہ یا عباس، سنا ہے کہ آپ کے سر پر برز لگی، اگر آپ کے ہاتھوں ہوتے تو کسی کو بھی ہمت نہ ہوتی کہ آپ کا نزدیک آئے۔ ام البنین آپ نے امام حسین پر فرزند زہرا پر مادری کی کنیزی اور غلامی کی، اس لیے حضرت زہرا نے ایک جگہ بھی اسی مادری کا تلافی کی۔ جب حضرت عباس گورے سے گر گئے تھے تو کبھی بھی حضرت عباس امام حسین کو بائی نہ بولتے۔ یہاں بائی بولنے کا جرأت تب عباس کو ملی جب حضرت امام حسین کے مادر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عباس گھوڑے سے گرتے ہوئے وقت اپنے آغوش کھولی اور اپنے دامن کو آگے کرتے ہوئے فرمایا میرا بیٹا عباس میرے گود میں آ جاؤ، میرے عباس ماں کے گود میں آ جاؤ۔ یہاں عباس نے دیکھا کہ حضرت زہرا نے مادری کا تائید کی۔ جب حضرت عباس کو جرأت ہوئی کہ جب گھوڑے سے گر گئے تھے تو یہ آواز دے کر بلایا اخا اترکنی یا اخا اترکنی، بھائی مدد کے لیے آ جائیں، ورنہ جو عباس زندگی بھر امام حسین کو آغا مولا کہہ کر بلاتے رہیں۔ یہاں پر جب دیکھا مادر حسین اپنے بیٹے عباس کو فرزند میرے عباس کہہ کر پکارا، جہاں عباس کو ہمت اور حوصلہ ملی۔ خدایا به عزت و آبروی حضرت زهرا واسطه، به عزت و عظمت و وفاداری ام البنین کے واسطے ہم سب کو عاقبت بخیر فرما، جزء انصار خاص آقا امام زمان نصیب فرما۔